ان طہرا بیتیا، پاک رکھیو میرا گھر کہ اس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، ابن مسعود کہتے تھے ان ارا نارا تحرق المسجد خیر ان ارا محدث یحدث فی، آگ لگ جائے اور مسجد جل رہی ہو، یہ کم درجے کا جرم ہے کہ مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہو۔ اندازہ لگاؤ کہ بدعتیوں کا مسجد پر قبضہ اور مسجد کا با اختیار ہونا کتنی تباہی کی بات ہے۔ ان طہرا بیتیا، اشارہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اول برے عقائد والوں سے، پھر برے اعمال والوں سے، اور پھر معاملات والوں سے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد میں آپ اور ہم بیٹھتے ہیں، ہماری وجہ سے مسجد کا تقدس بڑھنا چاہیے۔ طلباء کے پلاسٹک، کاغذ، قلم، سیاہی، کوئی چیز بھی مسجد میں نہیں پھینکو میرے بھائیو، میرے عزیزو اور میرے پیارو۔ اللہ کی آیت ہے، قرآن کی حکم ہے، دو پیغمبروں کو کہا ان طہرا، کہ تم ہی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ تو ایک قاعدہ ہے، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، تمام مساجد کے آداب مساوی ہیں، خانہ خدا ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کر دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھل، ثمرات پھل۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ثمرہ اعلی کل شیء، کپڑا عمدہ کوالٹی۔ خدا کی قسم ایسا بڑا تربوز 10 ریال کا ملتا ہے جس کو مجھ جیسے بیمار و کمزور اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، کہتے ہیں طائف میں پیدا ہوا ہے۔ بے حساب پھل، پاکستان میں جو اعلیٰ کپڑا بنتا ہے جو یہاں پر بیچنا منع ہے، وہ سب سعودی عرب جا رہا ہے۔ تصور نہیں کر سکو گے یہ پاکستان کا کپڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر چیز اعلیٰ ملتی ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کے لیے امامت کی دعا کی تو خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اگر کوئی بدعمل ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو اب احتیاط فرمائی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ تو امامت کی بات تھی، یہ رزق کی بات ہے۔ قال، اللہ نے کہا ومن کفر، کہ روزی تو کافر کو بھی ملے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو پریشان کر دوں گا جہنم کے عذاب میں ڈال کر، وبئس المصیر، اور کیا ناکارہ باز گشت ہے وہ جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی۔ اصل تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ مزدوری کرتا تھا، ہیلپر تھا۔ حضرت پتھر لگاتے تھے وہ دیتے تھے، حضرت اوپر کھڑے تھے وہ نیچے سے ملبہ و سامان مہیا کرتے، اور دعا مانگ رہا ہے ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول کیجئے ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے پروردگار بنا ہم کو مسلمان تیرے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمۃ لک، ایک امت تابدار تیری، وارنا مناسکنا، اور سکھا ہم کو احکام کعبہ، حج اور عمرہ۔
مناسک کہتے ہیں عمرے اور حج کے احکام کو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا توبہ قبول کرے ہماری، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ اشارہ ہے کہ جتنا بھی بڑا عمل ہو لیکن قبولیت خداوندی شرط ہے۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا اول و آخر ہر گھڑی مستحب و مستحسن ہے، دعاؤں سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں مطلق دعا کا منکر کافر ہے، جو کہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں دعا کی یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دعاؤں کا وجود یقینی ہے۔ ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار بھیج دے ان مکے والوں میں رسولا منہم، رسول ان میں، یتلو علیہم آیاتک، کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھا دے ان کو قرآن و سنت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ تین دعائیں حضرت نے مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اس آخری دعا کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، وبشارت اخی عیسیٰ، اور میرے روحانی بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی میں اس کے مطابق آیا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ سے ایک نور نکلا، شام کے محلات چمک اٹھے۔ یہ تمام دعاؤں کے نتیجے میں میں آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 1000-1500 سال بعد، 2000 سال بعد تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائے کامل کبھی کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے۔ ان طہرا بیتیا، پاک رکھیو میرا گھر، کہ اس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، ابن مسعود کہتے تھے ان ارا نارا تحرق المسجد خیر ان ارا محدث یحدث فی، آگ لگ جائے اور مسجد جل رہی ہو یہ کم درجے کا جرم ہے کہ مسجد